بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ دبئی میں 63,000 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے رجسٹریشن۔ حاضر دماغ ڈرائیور نے مصری شہر کو بڑھے سانحے سے بچا لیا۔ جیورج سوروز نے کہا ہے کہ کورونا یورپی یونین کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ چوہوں سے ہیپاٹائٹس ای انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ امریکہ نیو یارک میں ٹرمپ ڈیتھ کلاک لگا دیا گیا۔ بھارت کی ایک بیکری نے اشتہار دے دیا کہ ملازمین میں کوئی مسلمان نہیں۔ سعودی عرب میں پارسل تاخیر سے پہنچانے پر کوریئر کمپنی معطل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چین ہماری ویکسین کی تحقیق چرا رہا ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ پر بات چیت کرنے کا خواہشمند نہیں ہوں، صدر ٹرمپ۔ کورونا کا خوف، اب ملکہ برطانیہ بند دروازوں کے پیچھے زندگی گزاریں گی۔ ٹرمپ کی اوباما پر تنقید، چینی نژاد صحافی سے تلخی، پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ چینی صحافیوں پر امریکی ویزے کے نئے ضابطے میں چین کا سخت رد عمل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دبئی میں قیام پذیر 63,000 پاکستانیوں نے وطن واپسی کے لیے رجسٹریشن کروا لی ہے اور بڑی تعداد میں خواتین نے بھی وطن واپسی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ 6,000 سے زائد افراد اسپیشل فلائٹ سے پاکستان پہنچ چکے ہیں، جن میں متعدد مستحق افراد کو وطن واپسی کا مفت ٹکٹ دیا گیا تھا۔ نوکریوں سے برخاست ہونے والے 23,000 پاکستانی بھی وطن واپسی کے متمنی ہیں۔ 17,000 پاکستانی سیاح ہیں، جبکہ زیادہ تر افراد نوکری کی تلاش میں آئے تھے، جو فضائی سفر بند ہونے سے دبئی میں پھنس کر رہ گئے۔ اگلے ماہ سے اسپیشل فلائٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ عید الفطر کے بعد ریگولر پروازیں چلنے کا امکان ہے۔ مصر میں ٹرک ڈرائیور نے حاضر دماغی سے شہر کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ 51 سالہ ڈرائیور طلت سالم شہر میں 45 ٹن ایندھن سے بھرا ٹرک آف لوڈ کر رہا تھا۔ اس دوران طلت نے دیکھا کہ ٹرک کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ڈرائیور تیزی سے حرکت میں آیا اور اپنے ٹرک کو بھگاتا ہوا رہائشی علاقے سے دور لے گیا۔ طلت یہ جانتا تھا کہ ٹرک کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حکومت نے ڈرائیور طلت سلیم کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ دنیا بھر میں امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے والا شخص جیورج سوروز نے پیش گوئی کی ہے کہ کورونا یورپی یونین کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ارب پتی جیورج نے عالمگیر وبا کے تناظر میں یورپی یونین کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا اور اس کے خاتمے کی بھی پیشگوئی کر دی۔ جیورج سوروز کا کہنا تھا کہ یورپی یونین ایک نامکمل یونین ہے۔ کورونا سرمایہ دارانہ نظام کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ اقدام آہستہ آہستہ اٹھائے جا رہے ہیں، جو یونین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یورپی یونین کے معاشی نظام سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کر دیا۔ دوستو، عالمی وبا کے باعث امریکہ کے بعد زیادہ تر متاثرہ ممالک میں یورپ بھی شامل ہے، جہاں کورونا نے اٹلی، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا سمیت متعدد یورپی ممالک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ چینی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ چوہوں سے ایک نیا وائرس انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہیپاٹائٹس ای لاحق ہو رہا ہے۔ اب تک چین میں 11 ایسے مریض سامنے آ چکے ہیں، جن میں چوہوں سے یہ انسانوں میں منتقل ہونے کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ قسم صرف چوہوں میں پائی جاتی ہے، جو اس سے قبل انسانوں میں منتقل ہونے کی رپورٹیں سامنے نہیں آئی تھیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چوہوں کو کھانے پینے کی اشیاء آلودہ کرنے سے یہ انسانوں میں منتقل ہو رہا ہو، یا پھر کسی اور جانور سے بھی منتقلی ممکن ہے جسے ہم جانتے نہ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس ای براہ راست جگر کو اثر انداز کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی موت بھی واقع ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس ای کے اکثر مریضوں میں انتہائی معمولی علامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندازے کے مطابق اس کی وجہ سے 2015 میں دنیا بھر میں 44,000 لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے 80,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فوری اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے ان ہلاکتوں کی ذمہ داری
ان پر عائد کی جا رہی ہے۔ کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ مریضوں کی تعداد 13 لاکھ سے زائد ہے۔ اس دوران نیو یارک میں ایک نیا بل بورڈ نصب کیا گیا ہے۔ اس بل بورڈ کو ٹرمپ ڈیتھ کلاک کا نام دیا گیا ہے۔ اس بورڈ پر امریکہ میں ہونے والی ہلاکتوں کی وہ تعداد بتائی جا رہی ہے جو بورڈ کے تخلیق کار کے مطابق صدر ٹرمپ کے بروقت اقدام سے نہ ہوتی۔ تخلیق کار فلم میکر یوجین جاریکی ہے جنہوں نے یہ کلاک ایک بلڈنگ کی چھت پر نصب کیا ہوا ہے جو کورونا کے دوران خالی پڑی ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق پیر کو اس کلاک پر 80,000 ہلاکتوں میں سے 48,000 اموات ایسی بتائی جا رہی تھیں جن کی جانیں تخلیق کار کے مطابق صدر ٹرمپ کے بروقت اقدامات سے بچائی جا سکتی تھی۔ بھارت میں مسلمانوں سے نفرت عروج پر ہے۔ چنائی کی بیکری کے انتہا پسند ہندو و مالک نے باقاعدہ اشتہار دے کر چیزیں فروخت کرنا شروع کر دی کہ اس کے پاس کوئی مسلمان ملازم نہیں ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کی ایک اور مثال بھارت میں قائم ہو گئی۔ ریاست چنائی کی ایک گاؤں میں واقع بیکری کے کٹر ہندو نے پورے گاؤں میں یہ پوسٹر لگا دیے ہیں کہ اس کے پاس کوئی مسلم ملازم نہیں، اسی لیے ہندو بڑے آرام سے مختلف چیزوں کی خریداری کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس چھوٹی ذہنیت پر مبنی اشتہار پر احتجاج کیا تو پولیس بیکری مالک کو گرفتار کر کے لے گئی۔ سعودی عرب میں سروسز میں تاخیر پر ایک کوریئر کمپنی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے پارسل تاخیر سے پہنچایا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک کوریئر کمپنی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جا چکا ہے، اور اب کوریئر کمپنی سمسا ایکسپریس کو پارسل کی ترسیل میں تاخیر پر معطل کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ جو پوسٹل سروس پارسل کی ترسیل میں گڑبڑ کرے گی، مقررہ وقت پر پہنچانے میں ٹال مٹول سے کام لے گی اور صارفین کو غلط اطلاع دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی، اسے معطل کر دیا جائے گا۔ کمیشن نے اس حوالے سے کمپنی کو مہلت دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے مہلت کے دوران صارفین کی شکایت دور نہ کی اور اپنا بنیادی ڈھانچہ درست نہ کیا تو اس کا لائسنس بھی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے وفاقی ادارہ تحقیقات اور سائبر سیکیورٹی کے ماہرین نے کہا ہے کہ چین کورونا کے علاج کے لیے ویکسین کی تیاری کے ضمن میں ہماری تحقیق چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایف بی آئی اور داخلی سلامتی کا محکمہ دونوں چین کی اس کوشش سے متعلق انتباہ جاری کرنے والے ہیں۔ بقول امریکہ کے کہ چین کورونا کی ٹیسٹنگ اور علاج سے متعلق معلومات اور حقوق املاک کو بھی ہدف بنا رہا ہے۔ ادھر چین نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ چین ہر طرح کے بچگانہ الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ہم اس وقت کورونا کے علاج اور ویکسین کی تیاری کے عمل میں دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایسے میں کسی ثبوت کے بغیر چین کو افواہوں اور مضحکہ خیز کہانیوں کے ذریعے ہدف بنانا بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ تجارتی معاہدے پر دوبارہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے بہتر سودا ثابت ہو سکے، لیکن میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ پچھلے معاہدے برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں جس پر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے چین کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر چین وعدے کے مطابق $250 بلین کی امریکی اشیاء نہیں خریدتا تو وہ معاہدے کو منسوخ کر دیں گے۔ عجیب بات ہے دوستو، جب چائنا اشیاء خریدے گا ہی نہیں تو معاہدہ تو آٹومیٹک منسوخ ہو ہی جائے گا۔ بہرحال معاہدے کے نفاذ پر پچھلے ہفتے دونوں ممالک کے تجارتی وفود نے بات چیت کی تھی۔ لگتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے چین نے اشیاء لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ملکہ الزبتھ کورونا کے خوف سے کبھی قومی فرائض انجام دینے واپس نہیں آ سکیں گی۔ 94 سالہ ملکہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام بند دروازوں کے پیچھے گزاریں گی۔ کورونا موسمی مسئلہ ہے جس کے بعد ملکہ کا واپس اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ ملکہ کو لوگ ویڈیو پیغامات کے ذریعے ہی دیکھ سکیں گے، وہ عوام کے بیچ میں نہیں آ سکیں گی کیونکہ اگر یہ کورونا ان میں منتقل ہو گیا تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما پر پھر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے حالیہ بیانات میں اوباما نے سیاسی جرم کیا ہے۔
انتخابات سے پہلے اور بعد میں بھی اوباما نے مجھ پر تنقید کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں سابق صدر کی آڈیو ریکارڈنگ کو اوباما گیٹ سکینڈل کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر کی آڈیو ریکارڈنگ حالیہ دنوں میں میڈیا میں لیک ہوئی تھی۔ اس آڈیو ریکارڈنگ میں ٹرمپ کے مشیر مائیکل فلن کو معافی دینے کے فیصلے پر تنقید کی گئی تھی۔ سابق صدارتی مشیر مائیکل فلن نے ایف بی آئی کے سامنے تفتیش کے دوران جھوٹ بولا تھا، جس پر اوباما نے ٹرمپ پر تنقید کی تھی۔ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کی چینی نژاد امریکی صحافی سے بھی تلخی ہوئی، جس کے بعد ٹرمپ غصے میں پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ صحافی نے سوال کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس سٹاف کا تو ٹیسٹ آسانی سے ہو جاتا ہے، دیگر کا کیوں نہیں؟ آپ روز کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ ٹیسٹنگ میں آگے ہے؟ جس پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ سوال جا کر چین سے پوچھو۔ صحافی نے پھر کہا کہ آپ یہ بات خاص طور پر مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ نے کہا کہ جو بھی ایسا گندا سوال کرے گا اسے یہی کہوں گا۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ آپ وائٹ ہاؤس میں ماسک پہننا کیوں لازمی قرار نہیں دیتے، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ مجھ سے لوگ فاصلے میں رہتے ہیں، تمام سٹاف بھی ایک دوسرے سے خاص فاصلہ رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بڑی تعداد میں سٹاف ماسک استعمال کر رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے چند افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی بہترین سہولیات موجود ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس امریکہ جیسا کورونا ٹیسٹنگ نظام نہیں، بہترین کورونا ٹیسٹنگ مشینیں آ چکی ہیں، 5 سے 10 منٹ میں نتیجہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چین سے خوش نہیں ہوں، چین کورونا پر بہت پہلے قابو پا سکتا تھا۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جمعے کو چینی صحافیوں کو زیادہ سے زیادہ 90 دن کا ویزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد توسیع کی دوبارہ درخواست دینا ہوگی۔ اس سے قبل چینی صحافیوں کو اپنی ملازمت کے دوران یہ تک قیام کی اجازت تھی۔ اس پر چین نے کہا ہے کہ ہم سختی سے عدم اطمینان اور اس غلط اقدام کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا مقصد چین کے میڈیا کا سیاسی کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کی فوری درستگی کرے، بصورت دیگر چین کے پاس جوابی اقدام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ دوستو، جیسے کو تیسا کے اصول پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فروری میں چین نے وال سٹریٹ جرنل کے 3 صحافیوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ امریکہ نے چین کے سرکاری خبر رساں اداروں کے لیے امریکہ میں کام کرنے والے کارکنوں کی تعداد محدود کر دی تھی، جس پر چین نے جوابی کارروائی کی اور اخبار نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور وال سٹریٹ جرنل کے 12 سے زیادہ صحافیوں کو ملک سے نکال دیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔